اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں چاند کو دیکھ کر پڑھنے کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی ویڈیوز میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ چاند کو دیکھ کر جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے، جو میں آج آپ کو بتاؤں گی، وہ وظیفہ اگر کریں گے تو کون کون سی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، کون سی مشکل پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ تو آپ یہ ویڈیو میری ضرور دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ تو اس سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ لوگ سب میرا چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں، اور جو ریڈ کا بٹن ہے وہ اس پر کلک کر کے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اور ہمارا اس اچھی اور مفید باتوں میں جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم مزید روحانی وظائف لے کر آپ کی خدمت میں ایسے ہی حاضر ہوتے رہیں گے، اور آپ کو مزید روحانی وظائف سے مستفید کرتے رہیں گے۔ تو آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھ کے ضرور شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں۔ تو آتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف۔ اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ درود پاک پڑھ لیں میرے ساتھ مل کر، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود اپنے نبی پاک صاحب الاولاق سرور ذیشان محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے، تو ہم کیا ناچیز بندے ہیں کہ آپ کی ذات اقدس کے اندر پر درود پاک نہ بھیجیں۔ تو اگر چاند کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو ذی الحج کا چاند جو ہے وہ نظر آنے والا ہے۔ ذی الحج کا چاند جو ہے وہ جب نظر آئے گا تو اس سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چاند نظر آتا ہے، محرم کا چاند ہو، چاہے سفر کا چاند ہو، چاہے ربیع الاول کا چاند ہو، کوئی بھی جو ہے وہ چاند آپ جو ہے وہ آنے والا ہے نظر، تو اس سے پہلے آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ یہ جو میں آپ کو صورت بتاؤں گی وہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل جو چاند کو دیکھ کر یہ صورت پڑھ لیتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے، اس کی برکات یہ ہیں کہ وہ پورا سال امن میں رہتا ہے، اس کی مصیبتیں پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دعا بھی چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی ہے، وہ بھی جو ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ اپنی ویڈیو میں چاند دیکھ کر پڑھنے کی جو دعا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گی۔ تو اگر ہم چاند کو دیکھ کر دعا پڑھتے ہیں اور اپنے دل میں یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم پورا ماہ جو ہے وہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں گزاریں گے، عبادات کریں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ دیکھیں ویورز، انسان جو ہے وہ تو خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں، قابو کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہم سے کوئی بھی گناہ جو ہے وہ سرزد نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جب ذی الحج کا مہینہ مبارک دیکھیں، جب حاجی حج کو جا رہے ہوتے ہیں، قافلے سوئے حرم جا رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل کبھی ایسا بھی وقت آ جائے کہ ہمارا بھی بلاوا آ جائے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے در پہ بلا لے، ہمیں بھی اس کا حبیب اپنا میٹھا روزہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ دعائیں جو ہیں، یہ وظائف جو ہیں، آپ جب کرتے ہیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالی پر کامل بھروسہ رکھ کر آپ یہ وظائف کیا کریں، کیونکہ ان وظائف کی برکت سے جو ہے وہ انسان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، انسان کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول کر لی جاتی ہیں۔ تو جب ہم چاند کو دیکھ کر اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے آگے یہ التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل، یہ جو مہینہ آ رہا ہے، یہ جو مہینہ صبح سے شروع ہونے والا ہے، یا یہ جو مہینہ جو ہے
آ رہا ہے، آنے والا ہے، تو اس مہینے کی جو ہے وہ برکت سے، اس مبارک مہینے کی برکت سے اے میرے مولا ہم پر تمام مصیبتیں پریشانیاں دور کر دے، اس پورا ماہ ہم پر سے سختیاں جو ہے وہ دور کر دے، ہٹا دے، ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما دے، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے دور فرما دے، ہمیں اس ماہ میں بے حد و حساب رزق کی دولتیں عطا فرما دے، یا ہمیں جو ہے اس ماہ کی برکت سے ہماری فلاں جو حاجت ہے وہ پوری کر دے۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ مصیبت پریشانی کا شکار ہے، یا بے روزگار ہے، یا کہ کوئی بھی اسے رزق کی تنگی ہے، یا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، تو وہ یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد ان کی دعا بھی قبول ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی ہر خواہش بھی پوری ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے۔ تو جب آپ بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفہ کرنے سے پہلے میں آپ کو ہمیشہ ہر ویڈیو میں اپنی یہ بات بتاتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھا کریں، کیونکہ جب تک اس کی ذات پر بھروسہ نہ کیا جائے، یقین نہ کیا جائے، تو وہ دعا جو ہے وہ بندے کی کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جیسا مجھ پر گمان کرو گے میں تمہارے ساتھ ویسا ہی ہو جاؤں گا۔ تو اگر ہم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں گے کہ وہ ہماری یہ التجا ضرور قبول کرے گا، تو اللہ کی ذات بہت اپنے بندے پر رحیم ہے، وہ اسی طرح سے اس بندے کے ساتھ کر دیتی ہے۔ اگر ہم ملک مانگنے کی خواہش رکھتے ہیں، بادشاہت مانگنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو اگر ہم اللہ کے ساتھ یہ گمان رکھیں، اچھا گمان، کہ اللہ ہماری ضرور حاجت پوری کرے گا، وہ ہمیں بادشاہت بھی عطا فرمائے گا، ملک بھی عطا فرمائے گا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں کمی نہیں ہے کسی چیز کی، وہ بس کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات بادشاہت بھی عطا فرما دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہماری بیماریاں دور ہو جائیں، یا اگر کسی بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، بھائی کا، تو ہم یہ گمان کریں کہ ہم اچھی جگہ پر امیر گھر میں رشتہ ہو جائے، کوئی نیک رشتہ مل جائے، تو ہم اللہ کی ذات پر اگر ایسا ہی گمان رکھیں گے تو وہ ویسا ہی کر کے دکھائے گا۔ اس کے بعد اگر ہمیں رزق کی تنگی ہے، کوئی روزگار نہیں مل رہا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نارمل روزگار نہ ملے بلکہ بہت ہی اچھا روزگار ملے، بہت ہی اچھے ہمیں وسائل ملیں کہ ہم بھی جو ہے وہ امیروں کی طرح زندگی گزار سکیں، ہمارے پاس بھی کوٹھیاں ہوں، کار ہوں، مختلف قسم کی ہر قسم کی جو ہے وہ سہولیات ہوں، تو ہم ویسا ہی اگر اللہ پر گمان رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ویسا ہی کرتی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہم خواہش رکھتے ہیں وہ ہی ہمیں عطا فرماتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پیپرز دے رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں بھی، یا کوئی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اور پہلے ہی اگر آپ یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہائے ہمیں تو وہ چیز نہیں ملے گی، یا ہمارے پیپرز وغیرہ اچھے نہیں ہوئے ہیں، تو آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ اللہ کی ذات پر ویسا ہی گمان رکھیں گے، اچھا گمان رکھیں گے، تو اللہ کی ذات آپ کے ساتھ اچھا ہی کرے گی، اور ضرور انشاءاللہ عز و جل آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ تو چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا جو میں آپ کو بتا دوں، کبھی بھی کوئی نیا چاند نظر آتا ہے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، اور دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات آپ کو 30 دن ظاہر ہوں گی، کیونکہ جو میں آپ کو بھی صورت بتانے جا رہی ہوں اس کی آیتیں بھی 30 ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس 30 آیتوں کی برکت سے جو ہے وہ 30 دن کی مصیبتیں پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ تو وہ وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں وہ ہے سورہ ملک جو قرآن پاک کی تبارک الذی بیدہ الملک جو صورت ہے، اس کے بارے میں 29ویں پارے میں آپ کو یہ صورت مل جائے گی۔ 29واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں سے یہ صورت بھی شروع ہوتی ہے۔ آپ کو یہ جو ہے یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے کہ جب بھی آپ چاند دیکھیں،
آپ کو پتہ چل جائے کہ چاند جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جیسے ہی چاند دکھے آپ نے چاند کو دیکھ کر فوری طور پہ سورہ ملک لے کر آ جانی ہے، اور سامنے ویسے جو پہلا چاند ہوتا ہے وہ بہت ہی باریک ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی آپ نے مکمل کوشش کرنی ہے کہ آپ کو چاند نظر آ جائے۔ لیکن اگر آپ کو چاند نظر نہیں آتا تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آج چاند نظر آنا ہے، تو آپ چاند کی سمت کی طرف منہ کر کے بھی یہ جو صورت ہے، یہ آیتیں جو ہیں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے چاند کی طرف منہ کر کے یا چاند کو دیکھ کر اس صورت کو مکمل طور پر اس کی 30 آیتیں پڑھ لینی ہیں۔ تو جو چاند کو دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ شخص سختیوں سے، بیماریوں سے، ہر طرح کی رزق کی تنگیوں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہتا ہے، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو سورہ ملک کی جو ہے وہ فضیلت بتا دوں، آپ لوگ غور سے سن لیں کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک میں قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے 30 دن نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 30 گناہ مٹائے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے، اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی۔ اور یہ صورت جو میں نے آپ کو بتائی یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ لوگوں نے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا چینل جو ہے وہ ضرور جوائن کریں، اور اگر آپ کو مزید جو ہے وظائف چاہیے تو آپ ہمارے پرانے پریویس جو وظائف ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، اور اگر آپ کو مزید روحانی وظائف کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں میسج کر دیں، ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اس کے علاوہ شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔